اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ العنکبوت، مکی صورت ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورۃ العنکبوت آیا 1۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اور مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسان ایسے ہی حروف سے اس جیسا کلام بنا لینے سے قاصر ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سورۃ العنکبوت آیا 2۔ مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے اور ہر مومن کو ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر نیک لوگوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی آزمائش ان کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ آزمائش میں مبتلا لوگوں کے بہت سے درجات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شعور بیدار کرنے کے لیے پوچھا ہے، تمہیں محض اس بات پر چھوڑ دیا جائے کہ ہم ایمان لائے؟ تم نے ایمان کو کیا سمجھا ہے؟ کیا ایمان زبان سے ادا کیا جانے والے چند الفاظ کا نام ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا ایمان کے دعوے کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ ایمان تو امانت ہے جس کے کچھ تقاضے ہیں جس کی وجہ سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس آیت میں لوگوں کو ہر طرح کے انجام سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی مصائب و مشکلات ہی ان کے ایمان کی کسوٹی ہیں اور انہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کس حد تک اپنے ایمان کے دعوے میں پختہ ہے۔ آزمائش سے کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے، آزمائش سے جھوٹے اور سچے کی پہچان ہوتی ہے، آزمائش سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، آزمائش سے خالص لوگ سامنے آتے ہیں، آزمائش سے دعوت دینے والوں کے دل صاف شفاف ہو جاتے ہیں۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی طرح خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے کڑا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کی کنگھی ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرا جاتا، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ امر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام ثنا سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت ایمان لاتا ہے جب لوگ انکار کرتے ہیں۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت مانتا ہے جب نہ مان کر کچھ بگڑنے والا نہ ہو۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت یقین کر لیتا ہے جب لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے جب بچانے کا وقت ہو۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت سر جھکا دیتا ہے جب سرکشی کا موقع ہو۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت خرچ کرتا ہے جب مٹھی بند کرنے کی ضرورت ہو۔ آزمائش میں پورا اترنے والا اس وقت تک ثابت قدم ہو جاتا ہے جب فرار کے مواقع ہوں۔
آزمائش میں پورا اترنے والا سب کچھ لٹا کر ساتھ دیتا ہے اور وہ خالص مومن بن جاتا ہے۔ انسان کے مومن ہونے کا فیصلہ غیر معمولی حالات میں ایمان پر قائم رہنے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے، خالص مومنین میں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ سورۃ العنکبوت آیا 3۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتوں کی بھی آزمائش ان کے دشمنوں سے ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو فرعون اور اس کے سرداروں کے ذریعے آزمائش ہوئی۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ کرام ظلم سہ رہے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تشدد اور مصیبتیں ایمان والوں پر آتی رہی ہیں، تم سے پہلے بعض ایمان والوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر ان کے سروں پر آرا چلایا جاتا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ تکلیف انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِي صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے جھوٹوں اور سچوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان کو آزما لے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو اس کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے اور سچے میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے جو خوشحالی میں بھی آتی ہے اور تنگ دستی میں بھی، دشمنوں اور مخالفوں کے ذریعے بھی مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ آزمائش اگر شبہات میں ڈالے تو یہ عقیدے کے مخالف اور معارض ہیں، اور شہوات کے فتنے کی طرف لوٹیں تو یہ ارادے کے مخالف اور معارض ہیں۔ شبہات کے وقت جس کے دل میں شک جگہ بنا لیتا ہے اور جس کو شہوات واجبات کی ادائیگی سے روک دیتی ہیں یا گناہوں کی طرف موڑ دیتی ہیں، تو یہ ایمان کی سچائی دھندلا جانے کی دلیل ہے۔ آزمائشیں بھٹی کی مانند ہیں جو خالص چیز سے گندگی اور میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیا 4۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے شرک اور نافرمانی کے کام کیے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور دلایا ہے کہ کیا ہم سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، کیا ہماری گرفت سے باہر ہو جاؤ گے۔ بنیادی طور پر شیطان انسان کی ذہن سازی کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور یہ کہ اس کے اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے ذہنوں پر برے افعال اور جرائم غالب آ جاتے ہیں۔ رب العزت نے ذہن سازی کو توڑا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یعنی ان کے اعمال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے گناہوں پر عمل کرنا آسان ہو گیا؟ رب العزت نے دوسری چوٹ لگائی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، یا یہ کہ وہ تمہارے بارے میں غافل ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ نکلیں گے، اس لیے ان کے لیے گناہوں کا ارتکاب آسان ہو گیا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کا فیصلہ بہت برا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر ہی نہیں سمجھتے۔ اتنی قدرت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ وہ اللہ کی مہلت کی حکمت کو نہیں سمجھتے، وہ رب کی حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ مان لو کمزور ہو، عاجز ہو، بھاگ نہیں سکو گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 5۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو یقیناً اللہ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا یقین انہیں دلایا ہے جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، جو مال کی جزا سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے قیامت برپا ہوگی اور اللہ کی طرف سے حساب کتاب ضرور ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا، مرنا تو ہمیں بھی پسند نہیں، ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، پس اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ دن آئے گا جب اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان کی تمام باتوں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے سے مراد یہ ہے وہ انسان کے کھلے اور چھپے سب اعمال کو جاننے والا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا اشتیاق رکھنے والے، اس کی رضا کے حصول کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے والے، اپنے محبوب کی ملاقات کے وقت قریب آنے پر خوش ہو جا، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، ہر آنے والا وقت قریب ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے زیادہ راہ لے کر، امید کو اپنا ساتھی بنا کر، محبوب کے وصل کی آرزو کرتے ہوئے اس کی طرف رواں دواں ہو جا، مگر ہر شخص کو اس کے دعویٰ کرنے پر عطا نہیں کر دیا جاتا اور نہ اس کی ہر تمنا پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آوازوں کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے جو کوئی اپنے دعوے اور تمناؤں میں سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا کر دیتا ہے، اور جو کوئی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اس کا دعویٰ اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ خوب جانتا ہے کون اس کی محبت کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ امید رکھتا ہے جو دنیا سے اس کے مال و متاع سے محبت کے ماحول میں اپنے رب سے محبت رکھے، جو خواہشات سے زیادہ اصولوں کو ترجیح دے، جو دنیا کے مفاد سے زیادہ آخرت کے مفاد کو ترجیح دے، جو اجر و ثواب کی امید پر نیک اعمال کرے، جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے کہ ضرور اس کے نیک اعمال پر اجر عطا کرے گا، جو قیامت کے آنے اور حساب کتاب پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ یہاں اللہ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کو لا کر کیا ثابت کیا؟ ان دونوں صفات سے یہ ثابت کیا کہ قیامت آئے گی اور اعمال کی جزا اور سزا کا معاملہ یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ پختہ یقین کر دے کہ ہم ہر کام آخرت کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر پختہ کر دے، اس پر جما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔